سلامت رکھے بلند ترین سلوات بھیجے حضرت علی بن ابی طالب۔ تھک نہ گئے تو بلند ترین سلوات بھیجے محمد والے۔ رب المشرقین، مشرق نہیں، ورب المغربین، دو مشرقوں کا رب میں، دو مغربوں کا رب میں۔ تو بتلا دیا علی نے ڈوبے ہوئے سورج کو پلٹا کے نیا مشرق بنایا۔ تو بس تمہارے پر بھروسہ کرنے والے صاحبان کے جتنے محترم سننے والے بیٹھے ہو، علی نے ڈوبے ہوئے کو پلٹا کر نیا مشرق بنایا، نیا مغرب بنایا۔ اللہ نے کہا خبردار علی کو خدا نہ سمجھنا، ان مشرقوں کا رب بھی میں، ان مغربوں کا رب دونوں کا میں ہوں، کوئی اور نہیں ہے۔ واقعہ آپ نے سنا ہوگا، واقعہ آپ نے سنا ہوگا، خیبر کے موقع پر رسول نے علی کو کہا فلاں کام کرو جا کر، علی فلاں کام کرنے چلے گئے، علی گئے اور ادھر رسول نے نماز پڑھانی شروع کر دی۔ تاریخ کا واقعہ، رسول نے نماز پڑھائی، علی آئے، رسول کی نماز ختم ہو گئی۔ آنے کے بعد اتنی مہلت نہیں ملی کہ علی عصر کی نماز پڑھتے، ممبر بیٹھ کر ذمہ داری سے جملہ کر رہا ہوں، اتنی مہلت نہیں ملی کہ علی عصر کی نماز پڑھتے۔ کہا علی ذرا بیٹھ جاؤ، میں تمہارے زانوں پر سر رکھنا چاہتا ہوں۔ بس علی کے والے طرح بیدار ہوئے، تمہارے حوالے سے یہ پیغام دے رہا ہوں، آخری جملہ ہوگا شاید میری تقریر کا۔ علی مہلت نہیں ملی، بیٹھ جاؤ، میں تمہارے زانوں پر سر رکھنا چاہتا ہوں۔ لیٹے، ادھر لیٹے ادھر وحی الہی کا نزول شروع ہو گیا۔ ادھر لیٹے محمد اور ادھر وحی الہی کا، بڑی بات ہی بات کے عرض کرنا چاہ رہا ہوں، لیکن مولا تمہیں شاب و دعا یاد رکھے، بس اس جملے میں پوری توجہ چاہ رہا ہوں جتنے علی کے چاہنے والے بیٹھے ہو۔ ادھر علی کے زانوں پہ رسول لیٹے، سر رکھا، اور ادھر وحی الہی کا نزول شروع ہو گیا۔ اب مجھے بتائیں سورج ڈوب رہا ہے، اللہ کہتا ہے کہ نماز پڑھو۔ مولا سلامت رکھے، آپ کو جملہ کہنا چاہ رہا ہوں میں، میرے سامنے نمازی مجھے بیٹھا ہوا ہے، علی کے چاہنے والے، میرے نبی کے چاہنے والے بیٹھے ہوئے، ایک بڑی باری بات کرنا چاہ رہا ہوں، لیکن ذرا بیدار ہے نا۔ اللہ کہتا ہے نماز پڑھو اور رسول کہتا ہے کہ زانوں سے سر نہ اٹھاؤ۔ مورخین نے اس واقعے کو لکھا، تاریخ ہے، میں ذمہ دار نہیں ہوں، ابھی میں جملہ کروں، مجھے جملہ کہہ کے گیا ہوں۔ ایک مرتبہ اب علی ہے نا، حلال مشکلات ہے، مشکل میں ہے، لیکن میں بار بار کہوں گا انشاءاللہ، اور بار بار کہتا رہوں گا، رسول زانوں پر ہے، اللہ کہتا ہے نماز پڑھو۔ اب مشکل کشا، وہ مشکل کشا ہی کیا جو مشکل کو حل نہ کر سکے۔ بس میں نے واقعہ چھڑ دیا، یہ واقعہ ختم کر لو، مجلس ختم ہو گئی، لیکن یہ واقعہ علی کے چاہنے والوں آج کے مجلس کا پہنچ جائے۔ علی کہا ہو رکھے رہے رسول میرے زانوں پر ساتھ۔ اب علی تو مشکل کشا ہے نا، کہا میں نماز تو پڑھوں گا، اور علی نے کیا کیا، اشاروں کے ذریعے سے نماز پڑھی۔ بس تقریر کو میں نے ختم کر دیا، واقعہ آپ نے سنا ہوا ہے، اشاروں کے ذریعے سے، مجھے تو ایک لفظ کے اضافے سے آگے بڑھنا ہے اور تقریر کو ختم کر دینا ہے۔ اشاروں سے علی نے نماز پڑھی، کتابوں میں لکھا ہے، ایک مرتبہ جب وحی الہی کا نزول ختم ہوا، ایک مرتبہ رسول نے کہا علی تم نے نماز پڑھ لی؟ کہا اللہ کے رسول میں نے اشاروں سے نماز پڑھ لی۔ کہا ذرا سورج تو پلٹانا۔ مولا کو سلامت رکھے، یا علی واقعہ آپ کا سنا ہوا ہے، مجھے بار بار تکرار نہیں کرنی، ایک جملے کی توجہ۔ یا علی نماز پڑھ لی؟ کہا اللہ کے رسول میں نے اشاروں سے نماز پڑھ لی۔ کہا ذرا سورج کو تو پلٹانا۔ علی نے کیا کیا، اب تاریخ نے لکھا، ایک ہاتھ زمین پر زور دیا، دوسرے ہاتھ سے سورج کو پلٹایا، ایک ہاتھ سے زمین پر زور دیا، دوسرے ہاتھ سے سورج کو پلٹایا۔ بھئی علی کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا، یہ زمین پر زور کیوں دیا؟ مثال کر دوں، اگر ٹریفک تیزی کے ساتھ جا رہا ہو اور اگر پہلی گاڑی کو بریک لگ جائے تو ساری گاڑیاں ٹکرا جائیں گی۔ ارے سورج اپنے نظام شمسی کے ساتھ پوری رفتار سے جا رہا تھا، اگر علی نہ روکتے تو ٹکرا کر ختم ہو جاتے۔
آیات ہم کریں گے، تشریح آیات علی کریں گے، زندگی ہم سنواریں گے، تقدیر کو علی پلٹائیں گے، چاند ہم شق کریں گے، سورج کو علی لوٹائیں گے۔ بتلا دیا میرے نبی نے۔ بس میرے علی کے چاہنے والوں، میں واقعی شکر گزار ہوں سارے سننے والوں کا۔ وقت ختم ہوتا جا رہا ہے لیکن قبلہ کہنا بھی دقیقے دیکھ کے نہ پڑے، بس مجھے آخری جملہ کہنے دینا۔ قرآن محمد کی زبان پر آیا، ٹھیک ہے نا؟ محمد نے بولتا ہی نہیں مگر وحی الہی کے وسیلے سے بولتا ہے۔ کیا بولا؟ جس کا میں مولا، پوری بیداری چاہ رہا ہوں، اس کا یہ علی مولا بتلا دیا کہ قرآن ہمارا، پڑھائے علی، شریعت ہماری، چلائے علی، چراغ ہمارا جلائے علی، گرے علم اٹھائے علی، کھڑے صنم گرائے علی، دعویٰ ہمارا شہادت علی کی، اطاعت ہماری مودت علی کی، نبوت ہماری امامت علی کی، رسالت ہماری ولایت علی کی، جلال ہم ہوں گے جمال علی، دین ہم ہوں گے کمال علی، رحمت ہم ہوں گے نعمت علی، برہان ہم ہوں گے حجت علی، شہر علم ہم ہوں گے علم کا در علی، مالک کوثر ہم ہوں گے ساقی کوثر علی، طٰہٰ ہم ہوں گے آل یاسین علی، کتاب مبی ہم ہوں گے امام مبی علی، الستو اعلیٰ ہم ہوں گے من کنت مولا علی، اور مکہ مکہ ہم ہوں گے زما زما علی، اور جہاں جہاں ہم ہوں گے بابا علی۔ رسول مشکلوں میں ہو یا علی کہہ کے علی کو بلائے۔ خیبر میں رسول نے کہا یا علی، اور عاشور کے دن میرے حسین نے کہا یا علی یا علی۔ بس میں کیسے بیان کروں؟ اکبر کے لیے کہا تھا نا یا علی میری مدد کرو، جو رونے والوں میں کیسے بیان کروں؟ دیکھو میں نے مصائب نہیں پڑھے اور تمہارے رونے کی آواز میرے کانوں تک آ گئی۔ شبی برآمد ہونے والی ہے، مجھے بتایا گیا تھا۔ میں کیسے مصائب پڑھوں حسین کے ذوالجناح کے؟ اس لیے کہ مختل نے لکھا کہ میرے حسین کے سوار ہونے کی شان یہ تھی کہ جب میرا مولا ذوالجناح پر سوار ہوتا تھا تو ابو الفضل عباس رکابیں تھاما کرتے تھے۔ سنو گے؟ علی اکبر لجام فرس تھامتے تھے۔ یہ شان تھی حسین کے سوار ہونے کی۔ ایک مرتبہ دل بھر آیا، کہنے لگا اینا اینا علی الاکبر، بیٹا اکبر کہاں ہو؟ اینا اینا قاسم ابن حسن، بیٹا قاسم کہاں ہو؟ اینا اینا ابو الفضل عباس، بھیا عباس کہاں ہو؟ عباس کا نام آیا، ساحل پر کسی لاشے میں حرکت پیدا ہو گئی۔ دو مرتبہ کہا رو گے انشاءاللہ شبی برآمد ہوگی۔ دو مرتبہ میرے امام نے کہا ہے کوئی میری سواری کا لانے والا؟ ہے کوئی میری سواری کا لانے والا؟ ایک مرتبہ مقتل نے لکھا کہ علی کی بیٹی اپنی آستین کو الٹتی ہوئی آگے آئی اور کہا بھیا جب تک زینب زندہ ہے تو اکیلا سوار نہیں ہوگا۔ خدا تمہیں سوائے غم حسین کے کوئی غم نہ دے۔ بس رونے والوں یہ سوچ کے رونا کہ فاطمہ زہرا کے حق کو ادا کر رہے ہو۔ پشتے فرس پہ بلند ہوئے، زینب کو خدا حافظ کیا، ایر لگانا چاہی، ذوالجناح نے آگے بڑھنے سے انکار کیا۔ بس میں کیسے بیان کروں؟ میرے مولا نے بڑا حسرت بڑا ایک جملہ کہا ذوالجناح کیا آخری وقت میں تو بھی حسین کا ساتھ چھوڑنا چاہتا ہے؟ اولاد والوں میں کیسے بیان کروں؟ ابھی حسین کا یہ جملہ
زلجنا کہ آخری وقت میں تو بھی حسین کا ساتھ چھوڑنا چاہتا ہے؟ مقتل نے لکھا کہ اتنے میں حسین کے کانوں میں کسی بچی کی سسکیوں کی آواز آئی. اب جو مڑ کر دیکھا تو دیکھا کہ چھوٹی بچی زلجنا کی ٹانگوں سے لپٹی ہوئی ہے, روتی جاتی ہے اور یہ کہتی جاتی ہے زلجنا میرے بابا کو میدان میں نہ لے جا. اجرکم اللہ. حسین زلجنا سے اترے, بچی کو گود میں لیا, پیار کیا, کہا سکینہ مجھے جانے دو. بچی ہے نا, کہنے لگے پاپا اگر آپ چلے گئے تو پھر میں کس کے سینے پر سوؤں گی؟ بابا نہ جاؤ, نہ جاؤ بابا, بابا نہ جاؤ. کہا بیٹی بیٹی شاید میں تیرے لیے پانی لا سکوں, مجھے جانے دے بھائی, مجھے چھوڑ دے, شاید میں تیرے لیے, مقتل کے جملے, شاید میں تیرے لیے پانی لا سکوں. بچی ہے نا, کہنے لگی بابا چچا عباس بھی تو یہی کہہ کے گئے تھے نا. اجرکم اللہ. بس آخر جملے سننا, تم نے گریہ کیا. بابا چچا عباس بھی تو یہی کہہ کے گئے تھے نا. چھوٹی بچی ہے. کہا بیٹی سکینہ میرے مقدر میں شہادت ہے, تیرے مقدر میں یتیمی ہے. چھوٹی بچی ہے نا, پوچھنے لگی گھبراتا ہے بابا یہ یتیمی کیا ہوتی ہے؟ کہا بیٹی جس کا باپ مر جائے اسے تماچے لگائے جاتے ہیں, اس کے گوشوارے نوچے جاتے ہیں, وہ بچی یتیم ہو جاتی ہے. تو بچی گھبرا کر کہنے لگی بابا مجھے نجف کا راستہ بتلا دو. کہا بیٹی نجف جا کے کیا کرے گی؟ کہا دادا کے سینے پر جا کر سو جاؤں گی. اجرکم اللہ. بچی کو خدا حافظ کیا. بس اولاد والوں آخر جملے سننا, خدا تمہاری بیٹیوں کو سلامت رکھے ام رباب کی اجڑی ہوئی گود کے صدقے میں. میدان میں آئے, تلوار کھینچی, یہ کہہ کر حملہ کیا کہ اب بھوکے کی جنگ دیکھو. رو گے تم؟ اب پیاسے کی جنگ دیکھو. جملہ سنو گے, اب اس کی جنگ دیکھو جس کا جوان بیٹا مارا گیا. اب اس کی جنگ دیکھو جس کا جوان بھائی مارا گیا. جنگ کرتے کرتے آگے آئے, ساحل کے پاس آئے, عباس کے لاشے پہ نگاہ پڑی, رکابوں پہ زور دے کر بلند ہوئے. کہا بھائی بوڑھے بھائی کی جنگ نہیں دیکھی. بھائی بوڑھے بھائی کی جنگ نہیں دیکھی. یہ وہ ہنگام تھا جب فوجیں دور دور بھاگ گئیں اور اب فضا میں آواز گونجی یا ایتھا النفس المطمئنہ حسین واپس آ جاؤ. یہ جنگ کا ہنگام نہیں ہے. ایک مرتبہ تلوار کو رکھا, سر کو جھکا کر زلجنا پر بیٹھ گئے. اب فوج یزید 4 حصوں میں تقسیم ہو کر آئی. کہیں سے تیر آئے, کہیں سے پتھر آئے, کہیں سے تلواریں آئے, کہیں سے نیزے آئے. میرا مولا زخمی ہوتا چلا. آخری جملہ, میرا مولا زخمی ہوتا چلا. جانتے ہو میرے مولا نے کیا کہا؟ زلجنا سے ایک جملہ کہا, کہا زلجنا دیکھ میرا اکبر کہاں ہے, مجھے وہیں پر اتار دے. رونے والوں میں کیسے بیان کروں کہ میرا مولا کیسے نیچے آیا. لیکن امام زمانہ کہتے ہیں سلام ہو اس بدن پر کہ جب وہ نیچے آیا تو نہ زین پر تھا نہ زمین پر تھا, تیروں پر معلق تھا. آخری جملہ, بس روتے رہنا. اپنا ماما اتارا, زلجنا کی زین پر رکھا, تلوار زلجنا کی گردن میں حمایت کی, اشارہ کیا خیمے گاہ کی طرف. زلجنا چلا اور